وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. حضرات، مختصر حمد و ثنا درود و سلام تو بعد مالک دی توفیق دے نال میرا اج دا خطبہ جمعہ
یار غار، یار مزار، خلیفہ بلا فصل، سیدنا ابو بکر صدیق، اچھی کہہ دو، تھوڑا جا آواز بھی کھول دے سون دا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل، مناقب، شمائل۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین میں شرع صدر نال بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات کے اندر جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لے آئے، ہر نبی نے اپنے تو پہلے نبی دی تصدیق کی تھی اور بعد والے نبی دی بشارت سنائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ہر نبی نے آپ نے تو پہلے نبی دی تصدیق کی تھی اور آمنہ دے لال دی بشارت دی تھی۔ پہلے دے مصدق ٹھہرے اور بعد والے دے مبشر۔ لیکن جدوں واری آئی میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جن انبیاء میرے مصطفیٰ تو پہلو گزرے سن، تمام نبیاں دی میرے مصطفیٰ نے تصدیق تو کی تھی، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے تو بعد کسی آن والے نبی کی بشارت نہیں دیتی۔ چونکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کائنات کسی نبی دے مبشر نہیں، اس واسطے کائنات میرے محمد دا مصدق بھی کوئی نہیں۔ واقعہ معراج اس بات کی تصدیق کر دے کہ آمنہ دا لال مصدق انبیاء بن کے آئے اور ابو بکر صدیق مصدق محمد مصطفیٰ بن کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا نام ہے عبداللہ، کنیت ہے ابو بکر۔ کنیت کیا ہے؟ ابو۔ آج ایک نویں بات تسی کہو گے آپ دے 3 بیٹے نے، عبداللہ، عبد الرحمان، محمد۔ کنے بیٹے نے؟ عبداللہ، عبد الرحمان، محمد۔ بکر تو آپ دا بیٹا ہی کوئی نہیں، کنیت کی دے نام تے ابو بکر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمانہ جہلیت اندر ایک عورت دے نال نکاح کیتا سی جدا بیٹا سی بکر۔ اس عورت دا بیٹا سی بکر، اس عورت دا نام سی ام بکر۔ اس عورت دے بیٹے دے نام تے آپ نے اپنی کنیت رکھی ابو بکر۔ نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق۔
573 عیسوی اندر پیدا ہوئے. عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالوں 2 سال چھوٹے سن. باپ دا نام ہے عثمان، کنیت ہے انہاں دی ابو قحافہ. سلسلہ نسب عبداللہ ابو بکر بن عثمان ابو قحافہ بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی. ماں دا نام ہے سلمہ، انہاں دی کنیت ہے ام الخیر. 38 سال دی عمر اندر اسلام قبول فرمایا. 63 سال عمر پائی. 2 سال 4 ماہ خلافت کی تھی. 22 جمادی الثانی بمطابق 13 ہجری سوموار والے دن، پیر والے دن، مغرب اور عشاء کے درمیان وفات پائی. آپ دی بیوی اسماء بنت امیس نے آپ کو غسل دیتا اور سیدنا عمر بن خطاب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن دیا بے شمار ایتاں شان صدیق اکبر تے بول رہی ہیں اور حدیث دیا کتاباں عظمت صدیق شان صدیق نال بھریاں ہیں. لو اج سنتے جاؤ تو ذرا محظوظ ہوتے جاؤ. جو ایت میں پڑھی ہے نا شروع اندر، کہ قرآن دے آخری پارے دی سورت ہے جنیاں چند ابتدائی آیات میں پڑھیاں نے. اس سورت دا نام ہے سورت اللیل، واللیل اذا یغشا. یہ 21 آیتاں نے. ایک رکوع ہے، مکی سورت ہے. اور علماء نے اس سورت دا ایک اور بھی نام ذکر کیتا ہے. یہ پوری سورت رب نے سیدنا صدیق اکبر دی عظمت اور شان وچ نازل فرمائی. اس واسطے اس سورت دا نام ہے سورت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا. رب العالمین فرماتے ہیں مینوں رات دی قسم ہے جدوں رات چھا جاندی ہے. والنہار اذا تجلی، مینوں دن دی قسم ہے جدوں روشن ہو جاندا ہے. وما خلق الذکر والانثی، تے مینوں ذات دی قسم ہے جنہیں نر تے مادہ پیدا کیتے. اگے جواب قسم فرمایا ان سعیکم لشتی، یقیناً تو تہاڈی محنت جدا جدا ہے، تہاڈی کوشش جدا جدا ہے. علماء نے لکھا ہے یہ تو مراد ابو بکر صدیق نے تے دوجا امیہ بن خلف ہے. تہاڈی محنت وکھری وکھری، تہاڈی محنت جدا جدا. ابو بکر دی محنت ہو رہے، مکے دے کافر امیہ دی محنت ہو رہے. ابو بکر دی محنت کی ہے. فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَا، ابو بکر اللہ دے رستے اندر اپنا مال دینا ہے. وَاتَّقَا، تے اللہ کو ڈردا رہنا ہے.
وصدق بالحسنى تے کلمہ حق دی تصدیق کر دے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اللہ فرما دے نے اسی ابو بکر واسطے جنت دیاں راہ آسان کر دیاں گے تے امیہ دی محنت کیے وَأَمَّا مَن بَخِلَا او بخل کر دے کنجوسی کر دے وَاسْتَغْنَا تے او ظالم بے پروائی کر دے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى تے کلمہ حق دی تکذیب کر دے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى اللہ فرما دے نے اسی او دیاں جہنم دیاں راہ آسان کر دیاں گے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى جدو ظالم جہنم اندر پٹھا سٹیا جائے گا او دا مال نہیں بچائے گا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ہدایت ساڑھے اختیار اندر ہدایت اسی دینے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى دنیا دے مالک بھی اسیاں تے آخرت دے مالک بھی اسیاں اگے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ او دنیا والے او میں تھوڑا رب تھانو شولے مار دی ہوئی جہنم کو لو ڈرا رہا ہوا یعنی اس اگ کو لو ڈر جاؤ جڑی شولے مارے گی لا یصلاھا الا الاشقى اس جہنم اندر بدبخت لوگ جائیں گے وہ کون ہے بدبخت الذی کذب وتولی جنہاں نے ساڑھے حکمانو جھٹلایا تے منہ موڑ لیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى تے او پارسا تے نیک تے متقی لوگ اس جہنم کو لو بچا لے جائیں گے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ جڑے پاک ہون واسطے پاکیزہ بنن واسطے اللہ کے رستے اندر اپنا مال خرچ کر دے رہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ او اپنا مال اس واسطے نہیں دیں دے کہ اونا تے کسے دا احسان ہے یعنی کسے دے احسان دا بدلہ چکان واسطے اپنا مال خرچ نہیں کر دے بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ او تے اپنے رب نو راضی کرن واسطے اپنا مال خرچ کر دینے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ان قریب ابو بکر تے او دا رب راضی ہو جائے گا تے جیڑا مانا ہے دا علامہ خازن نے کیتا ہے فرما دینے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ قیامت دن رب ابو بکر نو اینا دے گا اینا عطا کرے گا کہ ابو بکر اپنے رب نال راضی ہو جائے گا پوری صورت رب نے شان صدیق نازل فرما دی کیوں جی پروانے ہو تھوڑا دل کرتا ہے اور قرآن سنتے ذرا کہہ دو خا سبحان اللہ ہاں جدہ نہیں کرتا وہ نہ بولے جدہ کرتا ہے اسی کہو آؤ ذرا چلیے سورہ بقرہ اندر فرمایا رب العالمین الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ایک دفعہ نا آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دینے یا اللہ میں نو مسکینی دی زندگی دے
یا اللہ مینوں مسکینی دی موت دے، یا اللہ قیامت والے دن مینوں اٹھائی تے مسکینہ دی جماعت اندر اٹھائی۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے اے دعا میرے ابو بکر صدیق دے کرنی پہ گئی۔ فرما دے میں اوے ابو بکر تیرا یار تیرا محبوب رب کو مسکینیاں منگ رہا ہے تے تیرے کار اندر ابو بکر 40,000 درہم پے نے۔ اکادیاں یاریاں، اکادیاں سنگتاں، اکادیاں وفاواں۔ نبی کہندا یا اللہ مینوں مسکینی دے دے تے تیرے گھر اینی وڈی دولت موجود ہے۔ کر گئے 40,000 درہم اٹھا لے، سارے دے سارے رات دن کر کے اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دے نے۔ پوشیدہ ظاہر جلوت خلوت رات دن اللہ دے رستے اندر وائن دیتے۔ تے رب العالمین ابو بکر دائے عمل، ابو بکر دیے ادا اینی پسند آئی، اینی پسند آئی چونیاں والیا اللہ نے ابو بکر دیے سادانو قرآن بنا کے تے محمد تے نازل فرما دیتا۔ اجھی کہہ دو صلی اللہ، ٹھنڈ پا دیا ذرا قرآن سنا کے کیا کیا رب العالمین میں فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار۔ چونیاں والے ہو ادھر تو آن والے ہو قرآن دے لاڈلے ہو قرآن دے پروانے ہو الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اونا واسطے اونا دے رب دے کول اجر ہی اجر ثوابی ثواب اجرہم عند ربِّهِم۔ پڑھ لو خدرہ فَلَهُمْ اگے کیے اجرہم۔ میں نو یاد آیا اور کل پرسوں رات بیگم کوٹ اندر عظمت صحابہ کانفرنس اندر اے ہوئی ہے تو پڑھ دے ہوئے میرے قاری عبدالمتین اصغر اللہ کو چلے گئے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ رب بھی بڑا مہربان ہے، اللہ بھی بڑیاں قدرتاں والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندیا تو ساری زندگی قرآن پڑھدا رہا، ساری زندگی میرے قرآن دے تلاوت اندر گزار دیتی، ساری زندگی میرے بندیاں نو قرآن سنادا رہا۔ جا میرے بندیا اج میں تینوں اپنے کول بلا رہا ہوں تے تو قرآن پڑھدا پڑھدا میرے دربار اندر پیش ہو جائے گا۔ قرآن پڑھدا پڑھدا ہی آ جا۔
قرآن پڑھدا پڑھدا ہی میرے نال ملاقات کر لے، قرآن پڑھدا پڑھدا ہی میرے دیدار کر لے۔ قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اولئک الذین، کہو سبحان اللہ۔ یار تسی نہیں بول دے، تہاڈا نہیں دل کردا اللہ جان نکلے تے زبان تے تیرا قرآن ہوئے تے تیرے محمد دی حدیث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کڈی موت کڈی سنی ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ نے میں اپنے صحابہ دا تقوی نال امتحان لیا تے اگے کی لہم مغفرۃ، میرے صحابہ تھوڑے واسطے میری معافی دے اعلان میں اللہ نے دنیا والے نو سمجھا دیتا، رب نے دنیا والے نو دس دیتا، دنیا والے نو بتلا دیتا۔ جڑے قرآن پڑھ دے نے میں دنیا تی انہاں لئی اپنی معافی دے اعلان کر دینا، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ کرسی تو ڈگ پہ تے پھر بھی قرآن پڑھ دے رہے، لہم مغفرۃ، لہم مغفرۃ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یا اللہ قاری صاحب واسطے جڑے لفظ انہاں دی زبان چوں نکل گئے قبول فرما لے، اللہ انہاں نو معاف کر دے، اجر عظیم دا حقدار بنا دے۔ لہم مغفرۃ اجر عظیم۔ آؤ ذرا اگے قرآن پڑھیے، سونے ہو قرآن نال دل لگا لو، اللہ قرآن نال ساڑا جی لا دے۔ کیتے آواز آ رہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، شان ابو بکر صدیق، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ قرآن 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 فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ ہائے ہائے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جیڑا بھی اللہ رسول دی اطاعت کرے گا قیامت دے دن انہاں لوگاں دے نال ہوئے گا جنہاں تے میں رب نے اپنے انعامات دی برخا نازل فرمائی ہے، یعنی من النبیین، نبیاں دے نال ہوئے گا، والصدیقین، صدیقاں دے نال ہوئے گا۔ اور پوری امت دا اس بات تے اتفاق ہے کہ پوری کائنات دے اندر امت مصطفیٰ اندر نبیاں تو بعد امام الانبیاء تو بعد پوری کائنات دے اندر اگر کسے دا مرتبہ تے مقام تے جناب ابو بکر صدیق دا مقام رضی اللہ۔ پڑھو خضر من النبیین، اگے کیے والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن أولئک رفیقا۔ آدھر اور گیان کتے آواز آ رہی ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ۔ قرآن دی ایتا بول رہی ہے شان صدیق اندر، عظمت صدیق اندر قرآن بول رہا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔
اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اور کٹ گالا صدیق نو قرآن آندا ہے ثانی اثنین کیا ہوئی ہاں تو اپنے منہ تے چپیٹ مارے گا تینوں آپ ہی پیڑ ہوئے گی تینوں درد ہوئے گی مار چپیٹا مار چھریاں مار کھنجر کیوں جی کچھ سورج وال بندہ منہ کر کے تھکے تے سورج دا کی جان ہے سورج دا کی نقصان ہے ثانی اثنین ابو بکر سورج ابو بکر چند تو جی میں مرضی تھوکاں سڑدا رہے جی میں مرضی گالیاں دیندہ رہے جی میں مرضی تبرہ بازی کردہ رہے جی میں مرضی بکواس کردہ رہے قرآن نے قیامت تک اعلان کر دیتے ثانی اثنین آنکھو سبحان اللہ دو گئے غارج کنے گئے غارج کنے گئے دو کہ ایک سی کہ کلہ مصطفیٰ سی قرآن آنگے دو رفضی آنگے مارے گئے لٹے گئے کہ میں صدیق نو نبی تو جدا کیتا جائے کہ میں صدیق نو نبی تو وکھرا کیتا جائے کہ میں صدیق نو نبی تو جدا کیتا جائے آئے مارے گئے لٹے گئے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے کھنجر مار دینے چھوڑیاں مار دینے اللہ نے پٹ دے رہو روتے رہو ماتم کر دے رہو کٹ دے رہو جی میں مرضی پٹ دے رہو میں تو اعلان کر چکے ہوں ثانی اثنین غار اندر ثانی اثنین ایویں ہے نا جی غار اندر حالانکہ ہر موقع تے نبی اول صدیق ہر موقع تے نبی دا نمبر پہلا صدیق دا دوجا بدر چ نبی پہلے صدیق دوجے نمبر تے یعنی بدر چ نبی اول صدیق ثانی سمجھ آتی کہ نہیں کہ اگلی بھی گئی عہدے چ نبی اول صدیق ثانی غور کیجئے خندق چ نبی اول صدیق ثانی خیبر چ نبی اول صدیق ثانی حدیبیہ چ نبی اول صدیق ثانی مکے اندر نبی اول صدیق ثانی مدینے اندر نبی اول صدیق ثانی دنیا تے نبی اول صدیق ثانی قبر اندر نبی اول صدیق ثانی حوض کوثر تے نبی اول صدیق ثانی جنت اندر نبی اول صدیق ثانی اور جدو غارت گئے رب نے نقشے بدل کے رکھ دیتے اندازی بدل کے رکھ دیتے ہر موقع تے نبی اول صدیق ثانی اور غارت گئے ابو بکر اول محمد مصطفیٰ ثانی لاز ہو رہے پیٹ دے گالی رب نے نقشے بدل دیتے غار صدیق اول مصطفیٰ ثانی مر پیٹ رو بڑیا نو قرآن آندا ہے ثانی اثنین سبحان اللہ یہ رب دی مہربانی ہے نا یہ اللہ دا انعام ہے نا کوئی گالیاں کردہ ہے کوئی صحابہ دی عظمت بیان کردہ دنیا کو چلا جاتا ہے یہ تو رب دیا تقسیمہ نے نا کسے نو کی اعتراض ہے کیوں جی کسے نو کی اعتراض ہے کسے نو کی مسئلہ ہے کوئی گالیاں کردہ ہے تے کوئی عبد المتین اصغر قرآن پڑھدا صحابہ دی عظمت دے اعلان کردہ دنیا کو چلا جاتا ہے فرمایا اللہ تنصرہ فقد نصرہ اللہ سارے کو ذرا سبحان اللہ ہائے سجاد چوکے ذرا کو سبحان اللہ اللہ تنصرہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ
چلے گئے دوویں دلی غار چلے گئے دوویں سجن غار چلے گئے اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ آمنہ دا لال اپنے یار نو کہہ رہے ہیں اپنے سجن نو کہہ رہے ہیں اپنے صحابی نو کہہ رہے ہیں قرآن اندر پورے قرآن اندر رب نے کسی بھی صحابیت کا اعلان نہیں کیتا اور میں صدقے جاواں قربان جاؤں گا ابو بکر تو عظمتاں پا گیا ابو بکر تو شانہ پا گیا ابو بکر تو مرتبہ پا گیا ابو بکر تو نمبر لے گیا رب نے قرآن اندر اگر کسی دے صحابی ہون دا اعلان کیتا ہے تے ابو بکر صدیق دے صحابی ہون دا اعلان کیتا ہے اذ یقول صاحبہ لفظ کڈ قرآن چو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا آمنہ دا لال اپنے یار نو کہہ رہا ہے اپنے صحابی نو کہہ رہا ہے میرے صحابیہ غم نہ کر اللہ ساڈے نال ان اللہ معنا رب کنوں صحابی کہہ رہے ہیں ابو بکر نو کنوں کہہ رہے ہیں کتھے قرآن اندر 10ویں پارے اندر اور کتھے آدھر قرآن سن فرمایا محمد رسول اللہ اچھی کہہ دو صلی اللہ آگے کی فرمایا والذین معهم والذین معه کون ابو بکر اذ یقول لصاحبہ ابو بکر والذین معه بولو ذرا ابو بکر والذی جاء بالصدق وصدق به کون ابو بکر والذی جاء بالصدق آمنہ دا لال توجہ میرے وال دھیان میرے وال آمنہ دا لال قرآن لے کے آیا وصدق به ابو بکر نے تصدیق کر دیتی والذی جاء بالصدق آمنہ دا لال حدیث لے کے آیا ابو بکر نے تصدیق کر دیتی آمنہ دا لال شریعت لے کے آیا ابو بکر نے تصدیق کر دیتی والذی جاء بالصدق آمنہ دا لال حق لے کے آیا وصدق به ابو بکر نے تصدیق کر دیتی والذی جاء بالصدق آمنہ دا لال ختم نبوت دا تاج پہن کے آیا وصدق به ابو بکر نے تصدیق کر دیتی اور میں گل مکدی مکا دیواں آمنہ دا لال والذی جاء بالصدق جاء بالصدق سونے ذرا میرے وال تقدارو والذی جاء بالصدق آمنہ دا لال معراج کر کے آیا 1.25 لاکھ نبیاں نو نماز پڑھا کے آیا 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا اللہ نال ملاقاتاں کر کے آیا وصدق به ابو بکر نے آمنہ دے لال محمد دے معراج دی تصدیق کر دی حالی بھی شک ہے تے میں تیرے شک دور کر دیا گا مینوں کو کہے نا کہ ہر جمعہ ہی شان صدیق تے پڑھانا ہے اللہ دی فضل و کرم نال میری زندگی تے مک جائے گی میرے کر مطالعہ نہیں مکے گا ابو بکر صدیق دی عظمت تے شان نہیں ختم ہوئے گی
فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک۔ ٹائم جمعے دا گیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرما دینے آمنہ دلال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ آقا فرما دینے جدو جنتی جوان جنت ہوئے جان گے تے سارے جنتیاں دے سردار جنت اندر ابو بکر ہون گے تے عمر ہون گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ او سنیا میں تینوں گل سمجھانا چاہنا وا، ابو بکر جنت چ ہوئے تھے کوئی بندہ دوسرا سرداری نہیں کر سکدا تے مینوں ذرا جواب دے صدیق دنیا تے ہوئے تے صدیق دی موجودگی اندر پلا کوئی خلافت کر سکدا؟ اللہ تیرا عقیدہ ٹھیک کر دے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ۔ آقا فرما دینے کسی قوم واسطے لائق نہیں ابو بکر صدیق انہاں دے درمیان موجود ہوئے تے ابو بکر تو علاوہ وہ کسی اور نو اپنا امام بنا لے۔ امام کون؟ بولو ابو بکر۔ اونچی بولو سردار کون؟ ابو بکر۔ ایک باری ذرا پھر بولو تاکہ سمجھ آئے امام کون؟ نبی تو بعد نمبر کی دا امام کون؟ جنت سردار کون؟ تے بول دنیا اندر میرے محمد دے بعد خلیفہ کون؟ ملنگ دے پیچھے نہ لگیا کر دمادم مسکل اندر اگے کیا میں علی دا پہلا نمبر ٹھیک آندا ہے تو پھر ذرا نعرہ لانا ابو بکر دا نہیں تو اڈے جی بھی گڑ باڑے میں لگتا پیا ہے گڑ بڑ بولتے جو نہیں تسی دمادم مسکل اندر اگے بولو ذرا اچھی بولو جیدے چ گڑ بڑے ہو نہ بولے جڑا پیار کردہ میرے ابو بکر نہ ذرا گد کے بولے دمادم مسکل اندر ابو بکر دا ایک میرے نبی دا غم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر بول ذرا لا صدیق دی عظمت دا نعرہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جیڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرما دینے ایک دن میں سرکار دی خدمت عرضہ کرنا وا سونیا ایُّ الناس احب الیک سارے نو بہتا پیار تانوں کدے نال
سرکار فرماتے نے قال عائشہ سب نالوں بہتا پیار مینوں عائشہ صدیقہ نال قل تو من الرجال سونیا مرداں وچوں سرکار فرماتے نے قال ابوہا عورتاں وچوں سب تو زیادہ پیار مینوں عائشہ صدیقہ نال تے مرداں وچوں سب تو زیادہ پیار مینوں صدیقہ دے باپ ابو بکر صدیق نال جمعے دا ٹائم مکدا جا رہا ہے حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی دا پتر آؤ حضرت علی کو پوچھنے رحمت اللہ علیہ محمد بن حنفیہ کہتا ہے ایک دن میں اپنے ابا جی علی نو پوچھنا ہوا ابا جی علی نو پوچھنا ہوا کیوں جی ملنگ دی گل زیادہ ٹھیک ہے کہ مولا علی دی گل زیادہ ٹھیک ہے ہاں اور ملنگ ٹھیک کہندا ہے کہ علی ٹھیک کہندا ہے تسی کدی گل منو گے چرسی پنگی دی گل منو گے کہ جناب علی دی علی کی آدھا ہے محمد بن حنفیہ کہندا ہے میں اپنے باپ علی نو پوچھنا ہوا اے میرے پیارے ابا جان ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان سارے لوگاں وچوں نبی پاک تو بعد کدی بہتی شان ہے نبی پاک تو بعد ساری کائنات دے وچوں کدا بہتا مقام ہے تے سن جناب علی دی زبانی جناب علی فرماندے نے قال ابو بکر ہن نہ لڑی میرے نال اج دے بعد جے تینوں بہتا شوق ہے نا جنگ کرن دا لڑائی کرن تے جا علی دے بکھی جا حضرت علی دے گل پاؤ تینوں دسن گے پھر کالا حضرت علی کی آدھے نے کالا ابو بکر تے محمد بن حنفیہ کہندے نے میں پھر پوچھیا کالا قل تو من انتا ابا جی ابو بکر دو بعد پھر کون کالا سما من پھر کون تے میرا ابا کہنا ہے کالا عمر تے میں پھر کہنا ہوں فخشیتو ان یقول عثمان میں نو ڈارا گیا کہ کتے جناب علی عثمان دا نائی نہ للین علی فرما دینے محمد فرما دینے میں سوال دا رخ بدل لیا میں انداز بدل لیا میں ڈائریکٹ کہہ دیتا کل تو سما انتا ابا جی نبی پاک تو بعد ابو بکر دی شان ہے ابو بکر تو بعد عمر دی شان ہے ابا جی عمر تو بعد پھر تواڈی شان ہے میں کیا کہ تو عثمان دا نائی نہ للین ہے میں کیا سما انتا ابا جی پھر تسی تے میرے ابا جی کہندے نے پترا مان الا رجل من المسلمین ابا جی انہاں دی بڑی شان ہے بیٹے انہاں دی بڑی شان ہے انہاں دا بڑا مقام ہے میں تے کام جیا مسلمان میں تے سادہ جیا مسلمان اللہ اکبر اللہ جمعہ دا ٹائم مکدا جا رہا ہے کون ابو بکر صدیق اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے ایک رات تاریاں بھری رات تے نبی پاک دا سر میری گود اندر اما جی عائشہ فرماندیاں نے میریاں نظراں تاریاں وال پہ گئی آسمان دے ستاریاں وال میری نظر پہ گئی تے میں نبی پاک دی خدمت اندر عرض کرنیاں سونیاں آسمان تے ستارے چمک رہے ہیں بے شمار ستارے نے لا تعداد ستارے نے گرے نہیں جا سکتے سونیاں
ایک گل تے دسو ہے کوئی تھوڑی امت جیسا بندہ جدیاں نیکیاں آسمان دے ستارے دے برابر ہون؟ امی عائشہ فرماندیاں نے میرے دل تے گل آئی نبی پاک ابو بکر دا نام لیں گے، لیکن جدوں میں سوال کیتا سرکار فرماندے نے عائشہ کالا عمر، عائشہ عمر ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستارے دے برابر نے۔ عائشہ دی میں تے پریشان ہو گئی، سونے عمر این حسنات ابی بکر، آقا ابو بکر نے تے اپنا سب کچھ تن من دھن تہاڈی خاطر قربان کر دیتا۔ ابو بکر نے گھر چھڈیا تے تہاڈے لئی، وطن چھڈیا تے تہاڈے لئی، ابو بکر دی اولاد تہاڈے واسطے، ابو بکر دا خلوت تہاڈے واسطے، ابو بکر دا جلوت تہاڈے واسطے، ابو بکر دا ماں باپ تہاڈے واسطے، صدیق نے سپاں دے ڈنگ کھادے تے سونیا تہاڈے لئی، ابو بکر نے ساری زندگی لٹا دیتی تے تہاڈی خاطر۔ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، سونیا صدیق دیاں نیکیاں کتھے گئیاں؟ سرکار فرماندے نے حمیرہ کیڑیاں گلاں وچ پے گئی ہے؟ ایسا ہن سن پھر جواب سن، جے تو گل پوچھ ہی لئیے تے پھر میں تینوں دسن لگیا ہاں۔ اور سنو ذرا چونیاں والیو، دل تے ہاتھ رکھ کے میری سرکار فرماندے نے عائشہ میری عیش میری حمیرہ میری صدیقہ، صدیق دی یہ بیٹی ہے صدیقہ، محمد دی یہ لاڈلی ہے صدیقہ، اے میری یہ صدیقہ کن کھول کے سن لے، تسی بھی ذرا سن لو، جمعے دا ٹائم مک گیا بلکہ میں گاہ لگ چلے ہوا، میں گل مکان لگیا ہوا۔ سرکار فرماندے نے میری صدیقہ نی میری حمیرہ محمد نو رب محمد دی قسم ہے، عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے، ابو بکر صدیق دی ایک رات دیاں نیکیاں ایک پاسے۔ وہ کیڑی رات ہے؟ ہجرت دی کیڑی رات؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیڑی رات؟ کر یار صدیق تیاری ساڈی اللہ تو ہے یاری، کیڑی رات؟ کر یار صدیق تیاری، کر یار صدیق تیاری ساڈی اللہ تو ہے یاری، میری حاضر آقا جانے جن جان کرا قربان، میری حاضر آقا جانے جن جان کرا قربان، میری حاضر آقا جانے جن جان کرا قربان، میری حاضر آقا میری حاضر آقا جانے جن جان کرا قربان، میں نہ کر ساں انکاری تہاڈی میری ازلاں تو ہے یاری، کیوں سج گئے پیر نہیں تیرے این کس لئی کندے میرے، کیوں سج گئے پیر نہیں تیرے، کیوں سج گئے پیر نہیں تیرے این کس لئی کندے میرے، بن جاواں تیری اسواری، کہو سبحان اللہ، بن جاواں بن جاواں بن جاواں بن جاواں بن جاواں تیری اسواری ساڈی اللہ تو ہے یاری، تین راتاں غار دا منظر میری گود نبی دا بستر، تین راتاں غار دا منظر میری گود نبی دا بستر، تین راتاں غار دا منظر میری گود نبی دا بستر، نہ بھول ساں عمراں ساری ساڈی اللہ تو ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے، اللہ صحابہ اہل بیت نال پیار محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔